السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے صرف غم، آنسو اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے عظیم قربانی، صبر، حق پر قائم رہنے اور اللہ کی رضا کے راستے کا پیغام سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محرم صرف غم کا نام ہے، یا یہ ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق، صبر، قربانی اور ہدایت کا سبق بھی دیتا ہے؟ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ صرف کیلنڈر کا آغاز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص احترام عطا کیا ہے، اسی لیے ان میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یعنی محرم صرف غم کا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع، عبادت اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ محرم کا تعلق صرف غم سے نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر، ایمان اور حق کی فتح سے بھی ہے۔ محرم کا ذکر ہو اور کربلا کا واقعہ یاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ 61 ہجری میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم، ناانصافی اور باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے حق کے لیے کھڑے ہونے کا راستہ اختیار کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی تاریخ کا وہ باب ہے جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ظلم کے سامنے خاموش ہونا ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہی کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ مصیبت آئے، آزمائش آئے، لیکن مومن کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اسلام میں ماتم اور نوحہ کی اجازت ہے؟ اسلام غم کو منع نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر آنسو بہاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کرتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ غم محسوس کرنا انسانیت ہے، لیکن غم میں ایسی بات یا عمل اختیار کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو پھر محرم کیا ہے؟ کیا یہ صرف غم کا مہینہ ہے؟ نہیں، محرم غم کے ساتھ ساتھ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل وقتی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔